الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز حاضرین، آج جمعہ المبارک کا انتہائی پرجوش موقع جس میں ہم حاضر ہیں، خالق کائنات ہماری حاضری قبول فرمائے اور آج کے جمعہ کی نسبت حضرت سیدنا غوث الصدر حضرت شیخ سید محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بڑی گرامی کے ساتھ ہے، تو ان کی نسبت سے بھی چند کلمات اور جملے جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے فیضان سے پوری امت مسلمہ کو مستفید فرمائے۔ حضرات، وقت کی اس نسبت سی ہے، بات سوچنے کی ہے۔ یہ 6 صدی ہجری کے وہ فرد ہیں جنہوں نے مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ظاہر ہوئے دین کو فروغ دیا، احیا کا کام کیا اور ایسا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا کام دہرایا نہیں جا سکتا۔ جو خدمات پیش کیے ہیں آپ نے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور ہر ایک نے اپنے دور میں سراہا بھی ہے اور اخذ فیض بھی کیا ہے۔ تو اسے آپ کی زندگی کی جنہیں لوگوں کے وہ الگ الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے روحانی حصہ، جس کے ساتھ آپ کی ریاضت، عبادت اور تصور کے دیگر امور اور کرامات کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک ہے شریعت مطہرہ کی خدمت، جس میں درس و تدریس، واعظ و تبلیغ، اس طرح کے امور کا دخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اجتہادی اور استنباطی امور کے علاوہ جہادی اور تنظیمی سرگرمیاں بھی اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایک پہلو تو آپ کا اتنا اجاگر ہے جو کرامات والا یا روحانیت والا یہ ہر جگہ پر سنا جاتا ہے اور اس کو سنتے بھی ہیں لوگ۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ کی دیگر حوالوں سے مختلف جہاد سے جو خدمت کی ہے، اس میں بھی اس کے اندر بھی وہ اپنی مثال نہیں رکھتے، یہاں تک کہ تنظیمی اور جہادی امور میں بھی وہ اپنی مثال نہیں رکھتے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے امت نے کسی شخصیت کو غوث اعظم کا ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ سوچ سمجھ کر ارباب درک نے اور جو صاحبان بصیرت ہیں انہوں نے یہ ٹائٹل آپ کا قبول کیا ہے۔ دینے والے تو کون ہے، مخلوق میں کون دے سکتا ہے، مگر اس کو قبول کیا ہے، ان کو سمجھ آئی کہ اگر کائنات میں تو غوثیت کے مرتبہ پر، غوثیت قدرہ کے
منصب پر اگر کوئی فائد ہو سکتا ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ایک دو جلدیاں ہمیں یہ کرنی ہے۔ دیکھیں ہم کرامات کا پہلو میں کہہ رہا ہوں اس کو ایک طرف رہنے دیں، بولے بولے دوسری طرف یہ بغداد شریف کے اندر یہ دور جو ہے 470 میں آپ کی ولادت مبارکہ ہے۔ 470 میں 30 سال کے بعد چھٹی صدی کا آغاز ہے۔ اس دور میں بغداد کے حالات پر نظر ڈالیں کہ وہ کیسے حالات تھے۔ وہاں تو سبائیوں کا قبضہ تھا، یا میں نے اس وقت اس پر سبائی کیا کرتے تھے کیا نہیں ہوا اصل میں جنہوں نے اسلام کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اسلام کی تعلیمات کو پس پردہ ڈال دیا اور اپنے من مانی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ یہ مختلف ادوار میں ہوتا رہا۔ خاتمے کا نام ہر دور میں اس دین کی حقیقت کو دکھانے کے لیے کسی نہ کسی بندے کو بھیجتا رہا۔ اس سبائی کے دور میں اللہ رب العالمین نے جس ہستی کا انتخاب کیا اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور یہ جنان سے کہاں سے چلے؟ اب تھوڑا سا اس کا بھی لے لیں، سبق یہ ہے آپ جہاں ایران سے چلتے ہیں کہ ایران سے اور مختلف مراحل طے کرتے کرتے قدرت کو کیا منظور تھا کہ بالآخر بغداد میں جا کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ چھوٹی عمر میں نکلتی ہے لیکن سمجھے جو لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جن سے خدا نے کام لینا ہوتا ہے تو ان کی نشو و نما اور تربیت کا انتظام بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ طبیعت میں تربیت پانے کے لیے طبیعت کا سنجیدہ اور مناسب ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بیج تخم اگر ٹھیک ہو اس میں صلاحیت ہو لیکن اس کو اپنی بالغ نکالنے کے لیے زمین کا بھی درست ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں بھی صلاحیت ہو۔ وہ علامہ اقبال نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جوگا۔ اگر طبیعت قابل ہے تو وہ تربیت کو قبول کرے گی۔ آپ یہ دیکھیں یہ کون سی بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ واقعہ نہیں تو اب آپ جانتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے نلکے میں آ کر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری گدڑی میں اتنے پیسے، تو ڈاکو انہوں نے کہا کہ تو نے چھپائے کیوں نہیں، تو اسے کون سی تلاشی لینی تھی؟ تو غوث پاک نے کہا تھا میری والدہ نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ دیکھیں بطور کرامت دین ایک حقیقت ہے جس کو اپنی زندگی میں آپ داخل کریں گے تو اللہ کے پیارے بنیں گے، ورنہ زبانوں پر چلتی رہتی ہیں باتیں۔ تو آپ سمجھیں کہ غوث پاک کی اس کو بطور کرامت کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے؟ اس عمل کو، اس کو کرامت سمجھے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا۔ جب بھی 11ویں شریف کا خط پڑھے دعا کریں تو یہ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ جو شاذبی نے سچ بولنا نہیں سیکھا اس کا غوث پاک کی طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اپنا آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں، بلکہ سچ بولنا یہ زندگی کا اصول بلکہ اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تم آپ غوثیت کے مرتبہ پر کیسے فیض ہو گئے؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ ہے قصیدہ میں بھی موجود ہے، چاہے اس کے جواب میں ہو یا نہ ہو، درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتا رہا یا میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اب
مسئلہ یہ سمجھنے والا ہے، ایک ہوتا ہے بندے کا کام، ایک ہوتا ہے اللہ کا کام۔ غوث پاک نے یہ تقسیم فرما دی، میرا کام تھا علم پڑھنا، درست العلم، میں اس میں لگا رہا، میں نے اس میں جد و جہد کی، محنت کی، علم پڑھتا رہا، خالق کائنات نے مہربانی فرمائی، میری مسائل جمیلہ کو قبول فرما لیا اور مجھے مقام قطبیت عطا کر دی۔ یعنی بندے نے اپنا کام کرنا ہے، بندے نے ہم اپنا کام نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نتائج کو دیکھ کر کچھ باتیں کر کے گزارا کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو۔ میاں محمد عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان کا ایک جملہ ہے، مالی دا کم پانی دینا ہر ہر بچنا پاوے۔ یعنی مقصد یہ کہ جو تمہارا اپنا کام ہے نا، اس کو سمجھو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے نماز پڑھنا ہے، ہم نے امانت کو قائم رکھنا ہے، دیانت کو قائم رکھنا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ہم نے حلال کمانا ہے، حرام کے قریب تک نہیں جانا۔ یہ دین کے بنیادی عناصر ہیں، اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تربیت کے قابل ہو جاتی ہیں۔ جب حرام سے بنی ہوئی طبیعتیں ہوں تو ان میں تربیت کا نور نہیں اتر سکتا، یہ اصل بات ہے۔ تو بہرحال تو کوئی بھی مرتبہ اللہ دے لیکن اپنا کام علم سے وابستہ ہو کر جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں بات کر رہے تھے کہ وہ سماجیوں کا دور بڑا مشکل تھا، بڑے بڑے علماء، میں اب نام لینا شروع کروں، بڑے امام غزالی جیسے لوگ، وہ بھی یہاں سے اتنا ہوتا کہ دھمکیاں جان مار دینے تک کی ہوتی تھی، اور وہاں کوئی عالم ٹکتا نہ تھا بغداد شریف میں۔ تو اللہ پاک کا انتظام دیکھو، مالک ہے نا وہ، اور اس نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ اس نے کہاں سے دیا ایک بچہ عبد القادر نام کا، اور کہاں پہنچایا، اور اس انداز میں پہنچایا کہ آپ یہ اگر مراحل تو ہوتے ہیں نا، تعلیم، تربیت، اصلاح، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پھر اس منصب پر جا پہنچے کہ بغداد میں مدرسہ بھی قائم ہو گیا اور ممبر بھی آپ کے پاس آ گیا۔ پھر وہ وقت آیا تو پھر یہ باتیں، ماحول، یہ سب کچھ تھا، دبے ہوئے تھے لوگ، کوئی حق کی بات نہیں کرتا تھا، بالخصوص اہل اسلام، اہل سنت۔ تو آپ نے فرمایا تھا، انا سجاد و انا قتال، اب میں خطبہ دینا شروع کر رہا ہوں، اب اسلام کی سچی تصویر میں دکھاؤں گا۔ رہ گئی بات کہ جو لوگ یہاں کسی کو کھرا اسلام بیان نہیں کرنے دیتے، تو ان کو بتا رہا ہوں کہ انا قتال انا سجاد، مجھے تلوار بھی اچھی طرح چلانا آتی ہے، مجھے تلوار بھی بہت اچھی طرح چلانا آتی ہے، وَأَنَا قَتَّالٌ، اور میں زبردست جنگجو ہوں۔ یہ جو ہے آپ یہ تو سمجھ آئے نا کہ ہم نے جو نقشہ پیش کیا، ہم نے ایک طرف کو بیان کیا نا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کوچہ میں بیٹھ کر صرف تصویر یہ کام کرتے ہیں، نہیں، جہادی، یہ ابتدا میں نے کہا تھا کہ ان کی جہادی سرگرمیوں کو سمجھو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے دین کے احیا کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور جہاں تک اللہ کا کرنا ہے، جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے نا اپنے کام کے لیے، پھر ان کی مدد نصرت خود کرواتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے پھر جرأت دی، پھر پوری جرأت سے بولا کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر موقع نہیں بنا، مجال بھی کسی کی نہیں بنی جو غوث اعظم کو دھمکی دے سکے، ڈرا سکے۔ یعنی روب اللہ دیتا ہے، روب بھی اتنا ڈال دیا، کوئی دھمکی نہیں۔ اور ان کی وہ جو کلام اور خطبہ ہوتا تھا، جس جرأت کا ہوتا تھا، اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غوث پاک کی بارگاہ میں، یعنی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں
کہ میرے سیاف کے خنجر سے تجھے باک نہیں، میرے سیاف کے خنجر سے تجھے باک نہیں۔ سیاف غوث پاک، یعنی جنہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں تلوار چلانے کا ہنر جانتا، میرے سیاف کے خنجر سے تجھے باک نہیں، تو کیسے بچے گا؟ اب کسے کہہ رہے ہیں تجھے باک نہیں؟ یہ سبائی جو مد مقابل تھے، اور یہ لوگ ان کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے، تاریخی طور پر اس وقت اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ سبائی کا لفظ ہی یاد رکھے، پھر کہیں گے یہ کرتے کیا ہے؟ میرے سیاف کے خنجر سے تجھے باک نہیں، اور چیر کے دیکھے کوئی کلیجہ تیرا، یعنی غوث پاک کی کھری دین کی تبلیغ جو ہے تمہارے کلیجے پر خنجر بن کر گزر رہی ہے، لیکن تجھ میں ہمت نہیں ہے کہ غوث کے خطبے کی تاثیر کو ختم کر سکو یا غوث سے منبر جو ہے وہ واپس لے لو۔ تو یہی معلوم ہوا کہ غوث پاک کس جرت کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو صرف کرامات میں اللہ دیتا ہے عزتیں بڑھانے کے لیے۔ بندے کی محنت کچھ اور ہوتی ہے، بندے نے محنت کیا کی؟ سچ بولنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، سچ بولنا حصہ بنا لیا، اللہ کے دین کو بغیر کسی کے خوف کے سچائی کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پھر کرامات دینا وہ مالک کا کام ہے، وہ کچھ بھی کہے مالک ان کی نہیں ٹالتا، لیکن یہ بیان کرنا چاہیے پورے۔ یہ ہم دو حصوں میں آج بھی وقت ہو گیا، دو حصوں میں آج بھی تقسیم ہم کرتے ہیں عموماً لوگوں کے صوفیاء ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں جو درس و تدریس یا کتابوں کی صورت میں پڑھاتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں جو ویسے ہی فکروں مزاج یا تربیت کے ذریعے تربیت کرتے ہیں، ان کو صوفیاء کہتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے صوفیاء کا پہلو غوث پاک کا بیان کیا، اور حضور غوث پاک کا تعلیم والا شعبہ یہ کم بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں، کم بیان ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص آپ کو کم ملے گا جو ایک وقت میں علماء کا بھی شیخ ہو اور ادھر صوفیاء کا بھی شیخ ہو، یعنی صوفیاء بھی اپنے کام کی رہنمائی انہی سے لیں اور علماء بھی اپنے علم کی گتھیاں انہی سے سلجھائیں۔ ایسی شخصیت کم ہوتی ہے چھٹی صدی ہجری میں، اس قدر کی جو شخصیت گزری ہے اسے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ 35 سال باقاعدہ بغداد کے جامعہ میں بیٹھ کر کتابیں آگے رکھ کر، یعنی قرآن، تفسیر، یہ حدیث کی جو آپ دیکھتے ہیں جو خالی سیاستہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف ناف، یہ ساری چیزیں 35 سال پورے باقاعدگی سے اس مدرسے میں آپ پڑھاتے رہے۔ یہ آپ کا مدرسہ تھا، یعنی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تو صرف اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ وہ بیٹھ کر صرف کوئی آدمی صفائی فاضل نہیں، آدمی صفائی فاضل رکھ لینا یہ آسان ہے، پوری امت کو سنوارنے کا جھنڈا اٹھانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ کام کیا ہے پورے 35 سال، اور بلکہ آپ اگر دیکھیں تو جو لوگ اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا، جن لوگوں کا نام آتے ہی لوگ علماء کے ساتھ جھک جاتے ہیں یا سلام پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ مجتہد گزرے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ غوث پاک کے پھٹی پر پڑے ہوئے شاگرد ہیں، کئی ایسے لوگ جو ہے موجود ہیں۔ اور یہاں تک ہمارے یہاں تو مدرسے میں 5-6 طالب علم 10 بھی اتنے بھی فارغ ہو جائے تو ڈھنڈورا ہمارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت کرنا کسی نے ایک بھی محنت کی ہے اس میں جاتی ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مدرسہ کا شیخ عبد القادر جیلانی کا، جہاں سے 600 علماء سالانہ کی دستکار ہوتی ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ ہم غوث پاک کے نام پر صرف زیادہ نہیں پائیں گے یا کچھ کام بھی کریں گے؟ تو یاد رکھو یہ جو لنگر آپ پکاتے ہیں، یہ لنگر اسی کی تربیت میں نور بن کر گزرے گا جو غوث پاک کے نقش قدم پر آئے۔ علم کا راستہ، نور کا راستہ، تربیت کا راستہ
کرنا ہوگا، پھر حضور غوث پاک میں آپ نے پیسے نوازیں گے۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے فاطمہ رضوی نے کہا آپ کو آخری یہ بات، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیطان تیرا، تو ہے وہ خیس کہ ہر خیس ہے پیاسا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا تیرا۔ خاک پیدا کر رہا ہے، وہاں سے